پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، مسائل بہت ہیں، حل نظر نہیں آ رہا، کوئی نئی امید نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس میں وہ شاید معاملات درست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر غور خان صاحب، وہ عدالت کے باہر نظر آئے، انہوں نے کیا گفتگو کی، ذرا سن لیجیے۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے ورکر ہمارے سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ بڑے پرجوش ہیں، ان کے جذبات کا ہم قدر کرتے ہیں۔ میں اپنے ورکر سپورٹر اور سب کو کہتا ہوں جذبات کو قابو میں رکھیں۔ خان صاحب کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ راستہ نکالے گا، یہ سختیاں ختم ہوگی۔ ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا۔ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے خان صاحب واقف نہ ہو، اس لیے میری ورکر سپورٹر ہے، میری ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے اس پہ یہ اعتماد ضرور کریں کہ ہم اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب کے مشورے سے کر۔ کنفیوژن تحریک انصاف کی غیر منتخب نااہل، نالائق، کج فہم اور بزدل قیادت کا لاہے عمل، ان کی نااہلی کا نقصان کس نے بھگتا، کون بھگت رہا ہے اور کون بھگتے گا؟ صرف عمران خان اور کارکنان۔ 2 سال ہونے کو ہیں، اپنے 2 ٹکے کے فائدوں کے لیے جھوٹ بول کر خان کو گمراہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا ہے عمران خان صاحب کے وکیل جناب فیصل چودھری صاحب نے۔ اور ایک طرف اگر آپ بیرسٹر غور خان صاحب کا بیان دیکھیں، وہ ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حوصلہ رکھیے اور جذبات قابو میں رکھیے۔ فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خان صاحب تک سچی بات نہیں پہنچاتے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے نکلنے کے کیا چانسز ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس کا تعلق، آپ کی ٹویٹ کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس معاملے سے ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، یعنی عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواست نہیں لگ رہی سماعت کے لیے، یا اس کا تعلق سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے، ریویو پٹیشنز جو لگی ہوئی ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس سے ہے، یا ان دونوں سے نہیں اور کسی اور چیز سے؟ تھینک یو منیب۔ اس کا تعلق جو ہے اوورآل سیاسی قانونی جو بے ربطگی ہے، جو کنفیوژن ہے، جو ایک ڈائریکشن لیسنس ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں، اس سے ہے۔ اور مجھے آج بھی آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ان معاملات کو سے کہیں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے، یا جو کارکنان جن میں تھوڑی بہت بھی پولیٹیکل سینس ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اس حکمت عملی سے اگر کوئی ہے، تو مجھے تو حکمت عملی بھی نظر نہیں آتی ہے کہ اس سے وہ باہر آ جائیں گے، ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یا ان کا کوئی ایسا لائمل بن جائے گا۔ اب جو گفتگو آج بھی ہوئی ہے اندر، وہ بھی اس میں بھی کہا گیا ہے کہ تحریک چلائیں گے، اور یہ وہ تحریک چلا لے، بالکل شوق پورا کرے، جو چلانا چاہتا ہے، جو چلا سکتا ہے۔ یہ کہاں گفتگو ہوئی کہ تحریک؟ ہڈیالہ کے اندر۔ ہڈیالہ کے اندر، ٹھیک۔ تو گزارش ہے کہ خان صاحب کو ویسے یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ یہی میں بھی سوچتا ہوں جب بھی یہ سوال ہوتا ہے یا کوئی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو قیادت ہے یہ اتنی ولنریبل ہے کہ عالیہ حمزہ ہوں، علی ظفر ہوں، ان کے خلاف بھی یہ یہاں کے سازشیں کرتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے پھر منع کیا کہ ان کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا، جنید اکبر کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا، یعنی جو کام کرتے ہیں ان کارکنان کو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور پھر غلط اطلاع دے کے، غلط گمراہی کے معاملات بتا کے، کیونکہ جیل میں ہوتا منیب یہ ہے کہ بندہ ظاہر ہے ہر کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا نا، سائیکولوجیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور جو پھر ایک لمیٹڈ انفارمیشن وہاں پہ جاتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو کوئی بندہ جا کے کہے کہ 2.5 لاکھ بندہ یا 5 لاکھ بندہ تیار ہے، بس آپ کے لوگ آپ کی لیڈرشپ نکل نہیں رہی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور میں نے تو خان صاحب کو بالکل یہ کھلے عام کہا بھی ہے، اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ان نالائقوں کے بس کی بات نہیں آپ کو نکالنا، اور 5 لاکھ بندہ آ جائے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں کسی سے بات کرنے کی، صحیح ہے، پھر تو 5 لاکھ بندہ اکٹھا کریں۔ اور عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے پھر اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ اتنے بندے باہر تیار کھڑے ہیں جی، اور وہ یہ ہوگا، اور کشت و خون ہو جائے گا، اور انقلاب آ جائے گا۔ کون سے دوست جا کے بتاتے ہیں کہ 5 لاکھ بندہ باہر تیار ہے، بس آپ کا اشارہ چاہیے؟ یہ کون سے دوست کہتے ہیں؟ کے پی کی لیڈرشپ میں سے کوئی کہتا ہے یا پنجاب سے کوئی کہتا ہے؟
یہ بہت سارے جنگجو ایلیمنٹس ہیں. یہ جو جاتا ہے نا وہاں پہ, ہوتا یہ ہے کہ ان بجائے کہ آپ عمران خان صاحب کو کوئی صحیح بات بتائیں, وہ ان کو جو ہے وہ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو حقائق نہیں بتائے جاتے, اور پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے ویسے کر لیا, ہم نے عدالتوں میں یہ تباہی پھیر دی, ہم نے تو فلاں کو. آپ بتائیے کہ 1 سال میں مارچ سے پہلے ابھی بشرا بی بی کا ایئر کولر بھی لے لیا ہے انہوں نے اس گرمی میں, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس کے اوپر تحریک انصاف کی چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں. اب یہ جو آج سپریم کورٹ میں آن ریکارڈ ہے ان کا جنرل سیکرٹری سے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ایس آئی سی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ریکارڈ ہوئی وہاں پہ, اتنی کیجولی یہ ہوئی ہے. اور پھر جس بینچ کے سامنے آپ لگے ہوئے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ بحث کرنے میں, آپ کو اس سے کیا امید ہے؟ یہ ریویو کا جو بینچ ہے یہ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے. ریویو سنا ہی اس بینچ کے پاس جاتا ہے جس سے فیصلہ کیا گیا. تو صاحب وہ کیا کریں؟ انہوں نے تو سر بائیکاٹ کریں, پولیٹیکلی کریں. دیکھیں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. پولیٹیکل الائنس بنانے میں یہ ناکام رہے, اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے میں یہ ناکام رہے, حکومت کو انگیج کرنے سے وہ انکاری ہیں, حالانکہ اس کی کوئی بنیاد مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, عدالتوں میں یہ ناکام ہے, تحریک یہ نہیں چلا سکتے, تو عمران خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ اس کے چھٹا بار پبلک اپرائزنگ جو ہے وہ تو ہو گئی 26 نومبر کو, 17 لوگ شہید ہو گئے. اگر آپ اس وقت بھی جو ہے بلڈ اپ نہیں کر سکے, موقع کے اوپر 12 بندے شہید ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ جو کیپٹلائز نہیں کر سکے, تو اب آپ کو کیا ہے؟ مطلب آپ ماحول ہوتا ہے نا سر, آج کا ماحول جنگ سے پہلے کے ماحول, جنگ کے دوران اور جنگ کے پار کے ماحول میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو جو ہے یہ بات کرنی اور اس پہ گراؤنڈ بنانی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے اسٹیبلشمنٹ سے, پھر ان کی آپ اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے باہر آ کے خان صاحب کی جیل کے اندر تلخ باتیں ہوتی ہیں. یہ تو باہر والوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. بات یہ ہے باہر والا کو اور تو نہیں نا, ان کی ہمشیرہ باہر آ کے وہ اسٹیٹمنٹ فرما رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر کہی ہے, بے شک تلخ ہو یا جو بھی ہو, ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں نا. دوسری بات یہ ہے, بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں وہ شاید تشریف لے گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کی تو عمران خان صاحب نے بات کوئی نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج نہیں کیا. انگیج آپ تب کرتے ہیں نا جب دوسرا, اگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں, تو میں آپ سے کیا بات کروں گا؟ کتنی دفعہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ بالکل درست بات ہے منیب, لیکن اس کے لیے ایونیوز کس نے تلاش کرنے ہیں, انگیج کرنے کے طریقے کس نے ڈھونڈنے ہیں, یہ آپ ان کے پہ دباؤ کریٹ کس نے کرنا ہے؟ باہر والی ٹیم نے کرنا ہے نا. عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں, وہ تو اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں. آپ نے ابھی تک کون سا ایسا کام کیا جس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی دباؤ قائم ہو سکے وہ کہ آپ سے بات کریں؟ اور ہر جو معاملہ جس وقت یہ ہونے والا تھا, پارٹی کے اندر سے لوگوں نے اٹھ کے جو لوگ کام کر سکتے تھے ان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرنی شروع کر دی. کمپرومائز ہیں. اور بھائی کمپرومائز میں کون سی ایسا انعام, کون سی جاگیریں فوج نے ان کو دے دی ہیں جو آپ کو نہیں ملی ہیں؟ مطلب فضول ریٹورک ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ پارٹی کمزور ہوئی ہے, پارٹی جو ہے وہ بالکل irrelevant ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بطور ورکر بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں ہمارے لیے.